قوت مردانہ قوت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں نا. جوان آدمی میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی, جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ہی کمزور ہوتی ہے, ایک ساتھ ہی پوری باڈی کمزور ہوتی ہے انسان کی. اس لیے یہ ٹوٹکے موٹکے اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے کہ جی یہ کھا کے پتہ نہیں تو 8 شادیوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی, 16 شادیوں کی طاقت. بکواس ہے, سب فضول باتیں. جب تک چل پھر رہے ہو, بول رہے ہو, آنکھیں صحیح ہیں, کان صحیح ہیں, سونگنے کی طاقت صحیح ہے, ہضم کرنے کی طاقت ہے, تو ساری طاقتیں ٹھیک ہیں. جب کمزور ہو گئے تو ایک ساتھ ہی ہو گئے سارے, سب کچھ ساری کمزوریاں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں. تو جب تک باقی باڈی ٹھیک ہے تو باقی بھی ٹھیک ہے. الگ سے پتہ نہیں کیا کہ لے کے نسخے کھا رہے ہوتے ہیں, دوائیں کھا کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہم زیادہ ہے لوگوں کو, اور اللہ نے ہر مسلمان میں 4 کی طاقت رکھی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا کوئی صحت کی ضرورت نہیں ہے. مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ پاورفل بنایا اس معاملے میں. تو مرد ہی کیا ہے جس میں پاور عورت ہی کے برابر ہو. ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے, تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے. تو دونوں میں کوئی فرق ہوا پھر؟ تو آدمی کس بات کا ہے بھائی تو؟ باقی کریں نہ کریں وہ آپ کا ہیڈیک ہے, وہ میں الگ ٹاپک ہے. وہ تو میں پھر سوسائٹی کی جو ضرورت ہے, معاشرے کی ضرورت ہے, بیوہ طلاق یافتہ, وہ تو میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو آج کل ہے نا کہ کمزوری, یہ ایسے نہیں ہے ایسے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. سب صحت مند ہی ہیں. ہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی بیماری ہے اس میں, تو ایک الگ بات ہے. جب تک آپ نارمل ہیں تو سب کچھ نارمل ہے. اس کے لیے حکیموں کے پاس, جو جعلی حکیم ہوتے ہیں نا, ان کے پاس مت جایا کرو, وہ بیڑا غرق کر دیں گے. جو پراٹھے ہضم کر رہا ہے نا, روٹی ہضم کر رہا ہے, گوشت ہضم کر رہا ہے, تو اس کا مطلب صحیح ہے, ٹھیک ہے. باقی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اس کو وہ, اب ایک آدمی کو غلط کاریوں کی عادت پڑ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی, تو ان کی عورت میں رغبت ختم ہو گئی, بیوی میں رغبت ختم ہو گئی. تو یہ جسمانی بیماری نہیں تھی, یہ روحانی بیماری تھی. اس کا علاج کوئی دوائیں نہیں ہے, اس کا علاج ہے کہ جو گندگی تم نے عادت ڈالی ہے اس عادت کو چھوڑو, تو پھر اللہ حلال میں رغبت پیدا کرے گا. تو جو زانی لوگ ہیں, زنا کرنے والے, بدکاریاں کرنے والے, غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والے, ان کی گھریلو لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جسمانی بیماری نہیں ہے, وہ مینٹلی ایک ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ ان کو روزانہ کچھ نیا چاہیے, عیاشی ان کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. جیسے جو روز مرغے کھائے گا تو دال اچھی لگے گی پھر اسے, تو بیلنس ہے نا, کبھی مرغا کھا لیا کبھی دال کھا لی. اب آپ روزانہ ہی مرغے پھوڑتے رہو گے تو مر جاؤ گے آپ. تو حلال میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے, حرام میں اعتدال نہیں ہوتا. جو حرام کی طرف جاتے ہیں نا, زنا کرتے ہیں, تو وہاں سے تو بور ہوتے ہیں, لیکن گھریلو لائف ان کی برباد. بے حیائی کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی جو بیوی بچوں کی زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. اور کتنے برے اثرات بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا ہے, بچوں کے دل میں باپ کی عظمت نہیں رہتی ہے. آپ کہتے ہیں نہ رہے عظمت تو کیا ہوگا بھائی, آگے آپ کا بڑھاپا بھی آ رہا ہے. ابھی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے, کل آپ کو اولاد کی ضرورت ہے, اور بہت جلد ہے. بڑھاپا کوئی ٹائم نہیں لگتا, کراچی میں تو اور جلدی آتا ہے. جو غذائیں کھا رہے ہیں نا, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, تو یہ صحابہ کے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ کا جو ہے بہت جلدی آ جاتا ہے, ہمیں تو ابھی سے غنیمت سمجھنا شروع کر دینا چاہیے. دیکھو 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید تھے, چند بال. صحابہ کہتے ہیں گنے جا سکتے تھے. یہ صحتیں تھیں اس زمانے میں. آج 40 سال کے بعد آدھا سر سفید ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 40 سال کے بعد ہی یہاں درد وہاں درد. آج میں صبح اٹھاؤں تو میری گردن ادھر کو مڑ رہی تھی, ادھر مڑ نہیں رہی تھی, بڑی مشکل سے موڑی ہے میں نے. تھوڑا سا تکیہ آڑا ترچھا ہو جائے تو صبح بندہ بھی آڑا ترچھا ہوتا ہے. یہ تو صحتیں آج کل. اکثر لوگ صبح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, یار ادھر پین ہو رہا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تکیہ اونچا کر دیا تھا آپ نے. تو پہلے بھی لوگ آڑے ترچھے سوتے تھے, اینٹوں پہ سو جاتے تھے. اب تھوڑی سی
آڑے ترچھے ہوئے اور آپ کی باڈی کا فرما کیا ہو گیا, وہ بھی اسی حساب. اس کو سیٹ کرنے میں کتنے الٹی, یعنی اب اس کروٹ پہ سو آپ اسی اسٹائل میں, تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. تو اس زمانے میں اتنی زبردست صحتیں تھیں لوگوں کی. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غنیمت سمجھو, اللہ نے جو جوانی دی ہے, بہت جلد بڑھاپا آنے والا ہے. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں 100 سال کی عمریں ہوئی ہیں, 90 سال کی عمریں ہوئی ہیں, اور جو انتقال جن کا ہوا وہ بھی اکثر کا میدان جنگ میں شہید ہو کے ہوا ہے, اکثر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو ہمارا تو بہت قریب ہے بھائی, ابھی بستر پہ لیٹنے کا ٹائم ہمارا زیادہ دور نہیں ہے. ہمارے میں ہم سب, صرف میں نہیں آپ بھی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اپنے بارے میں مفتی صاحب رپورٹ پیش کر رہے ہیں, سب کی رپورٹیں ایسے ہی ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ چند دن اللہ نے جوانی کے دے دیے, چل پھر رہے ہیں, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں, کریں نہ کریں باتیں تو کر رہے ہیں نا. بڑھاپے میں تو وہ باتیں بھی زہر لگتی ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے مفتی مولوی صاحب, کچھ اور نہیں آتا تمہیں. اور تیسری چیز نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق, جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا, آپ کی مشغولیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. جتنا ویلا جوانی میں ہوتا ہے نا, پنجابی میں ویلا ہی کہتے ہیں نا, اتنا ویلا بڑھاپے میں نہیں ہوتا, مصروفیت بڑھتی ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں پہلے تو آپ بڑے آرام سے مل لیا کرتے تھے, آج کل شارٹ ہی رہتے ہیں مارکیٹ سے. بھائی پہلے مصروفیت کم تھی, اب کیا ہے, پرانے دوست ہیں نا. تو یہ تو انسان کی جیسے جیسے آگے جائے گا مصروفیت اور کام بڑھیں گے. آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے, ہاں بیماری میں مصروفیت ختم, وہ تو پھر بیماری کی فکر ہی ایک مصروفیت بن جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کروں میں. اور آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقرق, آج اللہ نے جو مالی وسائل دیے ہیں عین ممکن ہے کل یہ نہ رہیں آپ کے پاس. ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دھڑام سے نیچے آتے دیکھا ہے. دیکھو 2 طرح کی گائیڈنس مل رہی ہے, ایک مذہبی گائیڈنس ہے جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, ایک وہ گائیڈنس ہے جس میں مذہب نہیں ہے, موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل کر رہے ہوتے ہیں. خوب اچھی طرح ایک بات دماغ میں بٹھا لو, یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, ان کی ساری باتیں غلط, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت سی باتیں اچھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان کی بیس نہیں ہے. ان کو سکسیس کا مطلب ہی نہیں پتا ہے, کامیابی کا مطلب ہی نہیں پتا ہے. جس آدمی کو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو, وہ آپ کو کیسے کامیاب بنا سکتا ہے. دیکھو جس کو صحت کی تعریف معلوم نہ ہو, وہ ڈاکٹر صحت دے سکتا ہے آپ کو. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے کہا میں صحت مند بننا چاہتا ہوں, میرا ہدف ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ مجھے صحت مند بنائیں. وہ ڈاکٹر یہ سمجھتا تھا کہ پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ جعلی ڈگری تھی اس کے پاس, وہ یہ سمجھتا تھا کہ صحت مند وہ ہوتا ہے جو موٹا بہت ہوتا ہے. تو اس نے کہا یار آپ تو 50 کلو کے ہیں, ابھی ایک 150 کلو کے ایک صاحب آئے تھے میرے پاس, وہ صحت مند تھے, موٹے تھے ماشاءاللہ, ایسے میز اٹھا کے نیچے مار دیتے, پٹک دیتے. تو ٹھیک ہے, میں اب آپ کو صحت مند بنانے کی فکر کر دیتا ہوں, اب آپ اتنے پراٹھے, اتنے برگر, اتنی بریانیاں روزانہ پھوڑا کریں, اور ہضم کے لیے یہ کارمینہ لے جائیں یا کچھ بھی چیز لے جائیں. اور آپ نے جب موٹے ہونا شروع ہوئے اور توند نکل رہی ہے اور ماشاءاللہ جاندار, تو آپ کہہ رہے ہو یار یہ ڈاکٹر ہے, اس کو سننا چاہیے, یہ ہے, دیکھو میں ایسا باریک سا تھا اور اس نے مجھے کیا بنا دیا, یہ زبردست, لمبائی چوڑائی برابر. اب لوگ مجھے کہیں گے وسیم اسکوائر, سمجھ رہے ہیں نا. تو عقل مند کہے گا بھائی اس سے تو پہلے 50 کلو کا اچھا تھا. آپ کہیں گے نہیں یار میں اتنا صحت مند ہو گیا, دیکھو میں 4 گنا بڑھ گیا ہوں میں. ہم کہیں گے ابھی جب تھوڑے دنوں میں تجھے بیماریاں آئیں گی نا, پہلے تو چل پھر لیتا تھا, ابھی تو سانس پھولے گا تیرا, تجھے شوگر تجھ پہ حملہ کرے گی, بلڈ پریشر کا مریض بنے گا, تھوڑے دنوں میں تیرے گردے ڈیمیج ہو جائیں گے,
پھر شوگر بڑھنے سے تیری آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے, یہ ہونے کا خطرہ